بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبیلہ بلی کے دو آدمی ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے آئے۔ وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکی کے کاموں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، چنانچہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے شخص کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو اجازت دے دی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ خواب سنایا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب تفصیل سے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں میں سے یہ زیادہ محنت کرنے والا تھا، پھر اسے شہادت بھی نصیب ہوئی، لیکن جنت میں دوسرا شخص اس سے پہلے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرا اس پہلے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، یقیناً زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجات میں تو آسمان و زمین کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لمبی زندگی اچھی ہے، بشرط یہ کہ اس میں نیکیاں کی جائیں۔ طویل عرصہ نماز روزے کا ثواب شہادت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ شہید کو مزید کچھ مخصوص انعامات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ یہ وفد 200 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ نصف محرم 11 ہجری میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک شخص حضرت زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر میں چند خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک گدھی دیکھی جس نے بکری کا بچہ دیا جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری باندی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ ابلک کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں جنہیں تم لوگوں سے چھپاتے ہو؟ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تک کسی شخص کو میرے اس راز کی خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ ابلک ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ والدین کی عادات و اطوار حتیٰ کہ بیماریوں تک کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ حضرت زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैंने नुमान बिन मुंजर को देखा कि उन्होंने झुमका, बाजूबंद और पाजेब पहने हुए हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ताबीर फरमाई कि ये अरब का बादशाह है जो अपनी बेहतरीन और बारौनक हालत की तरफ पलट आया है। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी के बाजूबंद देखे तो उसे भाइयों की तरफ से कुव्वत और मदद हासिल होगी। हज़रत ज़ुरारा बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुढ़िया है, उसके कुछ बाल सफ़ेद हैं और कुछ स्याह हैं और वो ज़मीन से बाहर निकली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसकी ताबीर ये बयान फरमाई, ये बाकी माइंदा दुनिया है। इसमें इशारा है कि दुनिया ज़्यादा गुजर चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि सफ़ेद और स्याह बालों वाली बुढ़िया उम्र का अक्सर हिस्सा बसर कर चुकी होती है, बस उसकी थोड़ी सी उम्र बाकी होती है। इसी तरह दुनिया भी थोड़ी सी रह गई है। बूढ़ी औरत को दुनिया से तशबीह दी जाती है। कभी कभार इससे आखिरत भी मुराद होती है, क्योंकि वो दुनिया की जिद है। हज़रत ज़ुरारा बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया कि मैंने ये ख्वाब भी देखा है कि ज़मीन आग से नमूदार हुई है और मेरे बेटे के दरमियान हाइल हो गई है और वो आग कह रही है, जुल्सो जुल्सो, बीना हो कि नाबीना हो, लोगो मुझे अपना अहल और माल खाने के लिए दो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसकी ताबीर ये बताई कि ये एक फितना है जो आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा। हज़रत ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ये कैसा फितना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने इमाम को कत्ल कर देंगे, आपस में फूट पड़ जाएगी, लोग एक दूसरे से ऐसे घुट जाएंगे जैसे हाथों की उंगलियां पंजा डालने में घुट जाती हैं। बदकार उन दिनों अपने आप को नेकोकार समझेगा, मोमिन का खून पानी से बढ़कर खुशगवार समझा जाएगा। अगर तेरा बेटा मर गया तब तू इस फितने को देख लेगा और तू मर गया तो तेरा बेटा देख लेगा। हज़रत ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि मैं इस फितने को ना देखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही ये इस फितने को ना पाए। चुनांचे हज़रत ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और उनका बेटा जिंदा रह गया। आगे चलकर उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत तोड़ डाली। आग को फितने से ताबीर किया गया इसलिए कि फितना आग की तरह जल्दी फैलता है, लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। कुरान पाक में इरशाद है, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन कराम, एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किसी जगह तशरीफ फरमा थे कि एक यहूदी आलिम ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक जानिसार को, जो उस वक्त बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में यहूदी आलिम के अंदाज़ तखातुब पर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उसको इस जोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचे। उसने संभल कर वजह पूछी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वो जानिसार कड़क कर बोले, तूने या रसूल अल्लाह क्यों ना कहा? वो बोला, इसमें क्या गुनाह था कि मैंने इनका खानदानी नाम लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, हाँ, मेरा खानदानी नाम मुहम्मद है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ये जानिसार, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से इस कदर अकीदत और मोहब्बत थी कि किसी शख्स के मुंह से ए अल्लाह के रसूल की बजाय ए मोहम्मद सुनना भी गवारा न था। हज़रत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हो थे।
حضرت ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے۔ ان کے والد کا نام بجدو تھا اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل و علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا افتاد پڑی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرافت و نجابت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہتے ہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سعیدی عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر وہ خلوت و جلوت اور سفر و حضر ہر حالت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بذائے رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی اور یوں زندگی بھر دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر رشتہ دار کو بھی حرز جان بنا لیتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داؤد میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب سر کا بیان ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی، یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں گھوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو خود سواری سے اتر کر اسے اٹھاتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کے کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصابہ میں اس سے ملتی جلتی روایت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے دعا کی۔ اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تک تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال درازی نہ کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد غالباً عہد فروخی میں وہ شام چلے گئے اور املا میں سکونت اختیار کر لی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے مہم پر مامور فرمایا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مصر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور وہاں کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ مصر سے واپس آ کر حمص میں گھر بنا لیا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی غلامی کی نسبت کا احترام اور لحاظ کریں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حمص کے زمانہ قائم میں علیل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قرط ازدی حمص کے گورنر تھے۔ وہ کسی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بے رخی کو بہت محسوس کیا اور ان کو یہ خط لکھوایا، اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام تمہارے یہاں ہوتا تو کیا تم اس کی عیادت کے لیے نہ آتے؟ یہ خط عبداللہ بن قرط کو ملا تو ان کو اپنی غفلت پر بہت ندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لیے اس صورت اور بدحواسی کے ساتھ گھر سے نکلے کہ لوگ سمجھے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی پر معذرت کی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرتے رہے۔ مستدرک حاکم کے مطابق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ 54 ہجری میں حمص میں وفات پائی۔ اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔